السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ فارن فنڈنگ کا معاملہ دن بدن بہت تحریک انصاف کے لیے کٹھن ہوا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف دن بدن اس میں بڑی بری طرح سے پھنستی جا رہی ہے۔ ایکچولی یہ 6 سال پہلے ہی فارغ ہونے والی پارٹی تھے، کیونکہ قانون کے مطابق جو فنڈنگ فارن سے آئی ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ سناتے ہیں جو کہ خان کے اپنے ہی اینکر ہیں اور خان کے اپنے ہی ٹی وی کے ہیں۔ وہ اس پہ ایک چھوٹی سی ان کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ وہ بات کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ سنیے ذرا یہ ارشد شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کہ انصاف کو پیسہ بھیجتے ہیں، مسئلہ اس پہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی جو شکیں ہیں اس کے خلاف ہمیں کمپنیز اس میں نظر آتی ہیں، مثلا یہ ولیم واشنگٹن لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اور اس طرح کی بے تحاشا کمپنی۔ آپ نام جو اسکرین پر اپنے دیکھ رہے ہیں بیری سی شنیپس، اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں، ان کی جوئش ڈائریکٹری میں بھی لسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنل بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں اندر دوسانج، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوش ریفرل سروس، وہاں پہ یہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے۔ یو ایس سٹیزن بھی ہیں، لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح اندر دوسانج صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہیں، انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا، امریکہ گئے بطور میکینک، انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانج صاحب فنڈنگ کرتے رہے۔ اور جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں ایل ایل سی کے، اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ یو ایس نیشنلز ہیں، اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی۔ دوستو آپ نے دیکھا، پیسے باہر سے منگوانا یہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پیسے بھیجنے والے کون سے ہیں، اس کے ذرائع کیا کون سے ہیں، وہ نیشنل کون سے ملک کے ہیں اور وہ پیسے کیوں بھیج رہے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو پاکستان میں اگر کچھ اسرائیلی لوگ اور کچھ انڈین لوگ خاص طور پر پیسے بھیجتے ہیں جو کہ بالکل فارنر ہیں، لیکن وہ کون سے ملک کے ہیں اور ان کے مفادات کس ملک کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ آپ کے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آ کر تحریک انصاف کو جواب دینا پڑے گا کہ اس کو اگر اسرائیل جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور انڈیا کے لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں یا وہاں سے آئے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارے ایجنٹس نے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بڑی بچگانہ سی بات ہے کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کا جو قانون ہے اس پر وہ کیا کہتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مطلب کہ پوائنٹ ہے۔ بیرونی ملک فنڈنگ کے ساتھ ایک سنگین نیت کا معاملہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے کا۔ اب وہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کریں جن سے پیسے ہیں، اگر کوئی چیز پوشیدہ رکھی گئی ہو تو یہ بددیانتی ہے۔ آرٹیکل 61 اور 62 کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے دنوں سینئر قانون دان جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر فارن فنڈنگ میں الزامات ثابت ہو گئے تو پی ٹی آئی کا پورا الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا، یہ غیر قانونی ہے۔ اچھا دوستو، یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 13 کے تحت مالی سال کے ختم ہونے پر 60 روز کے اندر اندر الیکشن کمیشن میں بینکس اکاؤنٹ کی آڈٹ رپورٹ بھی جمع کروانی ہوتی ہے، جس میں سالانہ آمدن، اخراجات، حاصل ہونے والے فنڈ کے ذرائع، یہ بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ جو فنڈ حاصل ہو رہے ہیں ان کے ذرائع کے ہیں، اثاثے اور واجبات بھی شامل ہوتے ہیں، مطلب پارٹی کے جو اثاثے ہیں یا چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کے سربراہ، یہ بہت نوٹیبل پوائنٹ ہے کہ جو پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانے کے مجاز ہوتے ہیں، جس میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام مالی تفصیلات درست فراہم کی گئی ہیں، کوئی بھی فنڈ کسی ممنوع ذرائع سے حاصل نہیں کیا گیا۔ تو اس میں جب عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ایجنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے، تو میرے خیال میں پھر ان سے تو ہر سال ایک جو اقرار نامہ جمع کروایا جاتا ہے اس میں تو وہ لکھ کے دیتے ہوں گے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ، میں نے چیک کیا ہے سب ٹھیک ہے، اور یہ کیس بھی 6 سال سے چل رہا ہے اور 6 سال میں کم از کم وہ 6 دفعہ یہ لکھ کر دے چکے ہوں گے کہ سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب 6 سال کے بعد وہ کہیں نہیں جی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایجنٹس ہیں انہوں نے کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ پھندا تیار ہو چکا ہے، صرف جو پی ٹی آئی کا سر ہے اس پھندے کے اندر دینا ہے اور نیچے سے بیریل جو ہے وہ کھینچ دینا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نشان بن جائے گی، تاکہ اس کے بعد پاکستان کے باہر سے، پاکستان کے دشمنوں سے کوئی ایسی فنڈنگ پاکستان میں نہ ہو
جو ابھی تحریک انصاف کو ہوئی اور تحریک انصاف نے ملک کا جو حال کیا ہے، میرا خیال ہے وہ فنڈنگ دینے والوں کا یہی مطالبہ تھا، ان کو یہی چاہیے تھا کہ پاکستان کی اکانومی برباد ہو، پاکستان کا نام برباد ہو، پاکستان کے جہاز پکڑے جائیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مارے جائیں بھوک سے، اور دن بدن یہاں پہ غربت بڑھتی جائے، مہنگائی بڑھتی جائے، ہمارے جو اثاثے ہیں دنیا میں، چاہے وہ پی آئی اے کا ہوٹل نیو یارک کا ہو اور چاہے وہ پیرس کا ہو، وہ بکتے جائیں۔ تو بھیجنے والوں کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے لیے تھے بھی میرے خیال میں انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی انفارمیشن ہوں گی جو آپ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ دی جائے، اور یہ پھر آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ یہ ان کا اپنا چینل ہے جس کی زبانی یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل